آخری 3-4 منٹ میں میں ماں کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ہماری تقریب اسی نسبت سے ہے۔ یہ تو میرے عزیز بھائی آپ سب کو پتہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب وہ والدہ صاحبہ جو تھیں تشریف لے گئی ہیں، اب تو ان کے بعد ان کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ تو زندگی میں خدمت ماشاءاللہ انہوں نے کی بیٹوں نے، اللہ وہ قبول فرمائے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم والدہ کے جانے کے بعد بھی کچھ ایسا کرتے رہیں جیسے گویا والدہ زندہ اور ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ جذبہ تو ہوتا ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں یوں کرتا، میں یوں کرتا۔ اب یہ دل کے جذبات پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام۔ اس سے پیچھے ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، کیا کوئی راستہ ہے معافی کا؟ آپ نے فرمایا حل لک من ام، والدہ ہے تمہاری تاکہ خدمت کر لو، اللہ گناہ دھو دے اس کی برکت سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ والدہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ، خالہ یا ماسی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس سے حسن سلوک کرو، ماں کی جگہ پر خالہ کو رکھ دو۔ تو یہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کی خدمت ہو رہی ہے، ماں سے دعائیں کراتے تو خالہ سے کرانی شروع کر دو۔ جو ماں کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی تھی وہ خالہ کی قبول ہوگی۔ کیسے؟ حدیث ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، جو میں نے کہا 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ دوسری اور آخری حدیث یہ سناتا ہوں، ایک صحابی نے کہا، انصاری تھے مدینہ کے، کہا یا رسول اللہ والدین فوت ہو گئے ہیں، چاہتا ہوں اب بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا رہوں، کوئی طریقہ کوئی راستہ؟ آپ نے فرمایا 4 چیز، بس یہ 4 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو پلے باندھ لیں جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے۔ جو آدمی بھی یہ 4 کام کر لے گا وہ ایسے سمجھے کہ میرے والدین والدہ یا والد جو بھی فوت ہو گئے وہ زندہ ہیں اور میں ان کی اسی طرح خدمت کر رہا ہوں جیسے زندگی میں کرتا تھا۔ زندگی میں ان کی خدمت سے جو رحمتیں میرے اوپر اترتی تھیں وہ اب بھی اتر رہی ہیں، کیونکہ یہ آقا کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ والاستغفار لہما، 4 کام والدین کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، دعا کرتے رہو کہ اللہ میری اماں کے میرے ابا کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، یہ پہلا کام۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفاذ احدہما من بعدہما، آپ کے والدہ آپ کا والد اگر دنیا میں کوئی وعدہ کر گیا تھا، کوئی وعدے کا کہہ گیا تھا، اس کو پورا کر دو۔ اس نے کسی کو کہا تھا کہ یہ پیسے آپ کو دوں گا، اس کے پیسے دے دو۔ کسی سے کوئی زبان کر گیا تھا، وہ زبان اس کی پوری کر دو۔ اس نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، یہ آپ نے دوسرا فرمایا۔ تیسرا آپ نے فرمایا اکرام صدیقہما، آپ کی والدہ کی 2 سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ آپ کی والدہ کے دل کی اٹیچمنٹ تھی کہ والدہ ان کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی، یا وہ خاتون گھر میں آتی تھی، غریب تھی امیر تھی، ہماری ماں اس کے آنے سے خوش ہوتی تھی، اس کو کوئی پیسے دیتی تھی، کوئی خدمت کرتی تھی۔ تو والدہ کے جو تعلق دار تھے، اسی طرح آپ کے والد کے کوئی دوست تھے، وہ آتے تھے تو آپ کے والد ان کے لیے بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ ان کے جانے کے بعد بھی والدہ کی سہیلیاں اور والد کے دوستوں کو یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ آپ کا بندہ فوت ہو گیا، ہم تو جانتے نہیں آپ کو، یہ نہ محسوس ہونے دینا، ان کو وہی عزت دینا جو تمہاری والدہ یا والد دیتے تھے، تو ایسے سمجھو تو والد کی خدمت کر رہے ہو۔ چوتھا آپ نے فرمایا صلۃ الرحم التی لا لیس لها الا من قبلہما، کہ وہ رشتہ دار جن کا تعلق آپ کے والد کے ساتھ تھا، آپ کے والد کے رشتہ دار تھے، براہ راست میرے نہیں تھے، وہ میری والدہ کا کزن ہے، میرے والد کا پھوپھی زاد بیٹا ہے، میرے والد کے جو رشتہ دار تھے، میری والدہ کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جانے کے بعد بھی وہ ایسے سمجھے کہ ہمارا یہ رشتہ دار جو ہمارا والد والدہ فوت ہو گئے، یہ فوت نہیں ہوا، ہم اب بھی ان کے ساتھ ویسے جڑ کر چلیں جیسے ہمارے والدین چلتے تھے، ان کی شادی خوشی میں شرکت، ان کی غمی میں شرکت، ان کے دکھ سکھ بانٹنا۔ بھلا ان سے میری نہیں بنتی لیکن میری والدہ میرے والد کی بڑی بنتی تھی، تو میں اپنے والدین کا خیال رکھ کر ان کے ساتھ اچھا رہوں گا، تو ایسے ہوگا جیسے میرے والدین فوت ہی نہیں ہوئے۔ تو میں ان کو دہرا دیتا ہوں 4 باتوں کو والدین کے لیے، ان کے مرنے کے بعد دعا و استغفار، نمبر 2 ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، ان کی زبان پوری کرنا، نمبر 3 ان کے تعلق داروں دوستوں سہیلیوں کو عزت دینا، نمبر 4 ان کے رشتہ داروں کو وہی عزت دینا جو والد صاحب دیا کرتے تھے، والدہ دیا کرتی تھیں۔ تو ایسے سمجھو آپ کے والدین فوت ہی نہیں ہوئے، آپ اب بھی والدین کی خدمت کر رہے ہیں، رحمتیں اپنے اوپر برسوا رہے ہیں اور جنت کو لوٹ رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔